قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کریمہ میں ایک جگہ کے اوپر ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے مفسرین نے ٹھوکر کھائی۔ یہاں پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلم مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہدایت کا نور لے کر ترجمہ کرتا ہے اور صاحب ترجمہ کرتا ہے۔ مثلا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہ ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو گم کردہ راہ پایا۔ بہت سے دیگر مترجمین اور مفسرین نے اردو زبان میں تراجم اور تفاسیر لکھنے والے آپ کو گم کردہ راہ پایا فہدا، اور پھر منزل مقصود پر پہنچایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ نبی گم کردہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ہدایت کا ایک ماڈل اور نمونہ بن کر آتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کہہ رہی ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے سیدھے راستے کا رہنما بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو خود گم کردہ راہ ہو وہ سیدھا راستہ لوگوں کو کس طرح دکھائے گا؟ ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک تو قرآنی آیات کا ایک تناقض اور کنٹراڈکشن اس طرح نظر آتی ہے کہ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہادی بنا کر بھیجا، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گم کردہ راہ بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح ایک تو قرآنی آیات کا جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے، اور دوسری طرف مقام نبوت کا جو تحفظ ہے اور عظمت نبوت ہے اور رفت و شان مصطفیٰ ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ فرمایا کہ یہاں گم کردہ راہ نہیں ہونا، گم کردہ راہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دال کا یہ جو مادہ ہے دلائی دلو، اس کا معنی گم ہو جانا یا گم بھٹک جانا ہے۔ تو پیر صاحب نے بہت سے عربی قواعد کی روشنی میں اور بہت سی جو ہے لغات کی روشنی میں اور بہت سے آئمہ لغت کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہاں اس کا یہ معنی نہیں، لیکن اگر آپ کا اصرار ہو کہ اس کا معنی گم کرتا ہی ہے، گم کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر بھی اگر یہ لٹرل میننگ بھی لیا جائے تو پھر بھی نبی راستے سے گم نہیں ہوا۔ اگر گم کرنا ہی معنی لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب اللہ نے تجھے گم پایا مگر راستے سے نہیں۔ کس سے گم پایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تجھے گم پایا اپنی محبت میں گم پایا، اپنی معرفت میں گم پایا، اپنی ذات میں گم پایا، اپنی اتباع میں گم پایا، اپنے عبادت میں گم پایا، اپنے ذکر میں گم پایا، اپنی شان کی جستجو میں گم پایا، میری تلاش حق میں گم پایا۔ جب میں نے تجھے اپنی ذات میں گم دیکھا فَهَدَىٰ، تو میں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو یہ ترجمہ ہے جس سے قرآن مجید کا اعجاز اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور بارگاہ نبوت کے اندر جو حضور علیہ السلام کی اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت عبودیت ہے اس کا بھی اظہار اسی میں ہوتا ہے، اور ایک جو محب و محبوب کی شان ہے اس کا ظہور بھی اسی ترجمے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت علامہ سید محمود آلوسی جو مفتی اعظم بغداد تھے، ان کی تفسیر کے حوالے سے پیر صاحب نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ تھا، اگر وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے اوپر اصرار ہو تو اس کی تفسیر اور تشریح میں ایک واقعہ لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا، عہد طفولیت میں آپ مکہ مکرمہ سے جو ہے باہر نکل گئے، غروب آفتاب ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے مختلف جگہ کے اوپر گئے اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مل نہیں رہے، چنانچہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک جگہ دیکھا نہیں ملے، دوسری جگہ دیکھا نہیں ملے، تیسری جگہ دیکھا نہیں ملے، پریشان ہوئے، اور ادھر آپ مکہ مکرمہ کی رونقوں سے باہر نکل آئے۔ سورج ڈوب چکا ہے، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا اپنے اونٹ چرا کر۔ اس وقت تک ابھی نہ اعلان نبوت بعثت ہوا ہے، نہ اعلان نبوت ہوا ہے، اور نہ ہی ابو جہل کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض کی آگ بھڑکی ہے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ میرے بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ اس نے عذرائے ہمدردی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہا، اس کی اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، وہ خود ایک اونٹ پہ سوار ہے، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھا دیا، اور اس کے بعد اونٹ کو اٹھانے لگا مگر اونٹ اٹھتا نہیں ہے۔ اس نے اونٹ کو ہانکنا شروع کر دیا، اونٹ نہیں اٹھا۔ اس نے اپنی زبان میں اونٹ کو اٹھایا، نہیں اٹھا۔
اس کے ہاتھ میں جو سٹک تھی، چھڑی تھی، اس کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ اس نے اس اونٹ کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اونٹ اٹھا نہیں ہے۔ جب مار مار کر تھک گیا کہ اونٹ کیوں نہیں اٹھتا، تو اللہ پاک نے اس اونٹ کو قوت گویائی بخشی۔ ناظرین محترم، وہ اونٹ عربی زبان میں جو ہے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا احمق هو الامام کیف یکون خلف المقتدی، او نادان کہ تو کس طرح مجھے اٹھاتا ہے کہ تو مقتدی بن کر آگے بیٹھا ہے اور ساری کائنات کا امام محمد پیچھے بیٹھا ہے۔ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے سے اٹھا کر آگے نہیں بٹھائے گا، میں اٹھنے کا نام نہیں لوں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہ ترجمہ بھی کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ عربی زبان میں دال ایک درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں ہوتا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر اپنا ڈائریکشن، اپنے راستے کی جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ بھی کیا، وہ بھی معنی مراد لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو صحرائے حیات میں وہ درخت پایا کہ جو تیری ذات کی طرف رجوع کرتا جائے گا، تجھے اپنی زندگی کی سمت کے طور پر متعین کرتا جائے گا اور تیری طرف مائل ہوتا جائے گا، ہم اس کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ جس طرح صحراؤں کے اندر بھٹکنے والے مسافر اس درخت کو دیکھ کر اپنی منزل اور راستے کا تعین کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تیرے رب نے تجھے صحرائے حیات میں وہ درخت بنا دیا ہے، جو بھی تیری بارگاہ کی طرف آئے گا اور تیرے ساتھ نسبت غلامی استوار کرے گا، میں رب اس کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔